کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے. ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے. یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے. وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی. فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا. اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے. ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا. تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا. چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے. میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے. تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں، میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے. لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں. تو یہ ایک منظم سازش ہے. اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے. ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنا مانجنے، رکشا چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منصوبہ طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا. لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے. 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے. اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں ہے. اور پھر
ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے. مسئلے تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر، تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا. میں آپ کو حیدرآباد کی بات، کیونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے، عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن حیدرآباد میں